لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل صدق الله العظيم میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہوا ہے، فضل ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہمیں آج ایک مقصد کے لیے، ایک نیت کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے تو لوگوں کو اپنی بات سننے کے لیے اور اپنے گھر بلاتے ہیں جہاں دینی مجلسیں لگی ہوں، جہاں دینی محافل ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، انسان کی جو زندگی کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جب انسان کی نیت صحیح ہوتی ہے تو وہ جس راستے پر بھی چلتا ہے تو وہ صحیح منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان کی نیت غلط ہوتی ہے، اس کا راستہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہوتی ہے تو وہ غلط راستے پر نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، تصوف کا مقصد جو ہے اللہ سے جڑنا اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا۔ پہلے خود اللہ سے جڑنا ہے، نہ تزکیہ کرنا ہے، نفس پر اپنی محنت کرنی ہے، اس کے بعد پھر لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح تصوف کے شعبے ہیں، عملیات ہیں، رقیہ ہے، دم ڈالنا ہے، روحانیات ہیں۔ اس پر جو اعتراض کرتا ہے وہ خود پر اعتراض کرتا ہے، وہ کسی چیز کو نہیں سمجھتا تو انجانے میں اس چیزوں پر اعتراض کرتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک بندے کی کوئی حیثیت نہ ہو، صرف اس کی عزت سوشل میڈیا تک ہو، اس کی عزت صرف یوٹیوب تک ہو تو وہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ سستی شہرت کمانے کے لیے آج کل کوئی نام و نہاد لوگ اٹھے ہوئے ہیں، مشہور شخصیات پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کبھی شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ظہور علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پیچھے بات کر لیں کہ ہاں ایسے ہو، کبھی ہمارے پیر و مرشد قیوم الزمان علامہ پیر سید نورزمان نقشبندی شاذلی صاحب کے پیچھے بات کر لیں، ان کے کپڑوں کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح شروع میں جب میں دیکھتا تھا، یہ سال ڈیڑھ سال کی بات ہے اس کو، کہ ایک طرح کی غلط بات کر کے دوسرے نوجوانوں کا ذہن بنا کے غلط بات کر کے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے، یونیورسٹی میں ہوتا ہے، کالج میں ہوتا ہے، اس طریقے سے خود کو آگے جب لے آئے تو آج اللہ معافی دے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ تصوف کے بھی انکاری ہو گئے ہیں۔ تصوف کے عملیات سب چیزوں کو وہ نہیں مانتے، یہ ان کی جاہلانہ سوچ ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے دم ڈالا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دم ڈالے ہیں، صحابہ رضی اللہ باقاعدہ اس کا ہدیہ ثابت ہے، 100 بکریاں ثابت ہے، ساری چیزیں ثابت ہے، لیکن وہ جب تعصب میں اتنا آگے پہنچ گئے جس کی کوئی حد نہیں۔ اویسی سلسلے ثابت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو صرف اویسی خلافت مل جائے نا، صرف اویسی خلافت، تو وہ یہ خود اپنی جان تک پیر ہے، اور جس کو پہلے پیر سے بدنی سند ملی ہو پھر اس کے بعد اویسی روحی نسبت مل جائے تو یہ عالم کے لیے پیر ہوتا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ پورے عالم کے لیے پیر ہوتا ہے۔ آج نقشبندی شاذلی کی جب خلافت حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے روحی طور پہ جب عطا کی ہے تو یہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، تو یہ حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو مخالفین تھے وہ ان کے دور میں تھے اور اہل حق میں سے تھے، ان پہ جو اعتراض کرتے تھے وہ اہل حق میں سے تھے، ان کی جو مخالفت کرتے تھے وہ اہل حق میں سے تھے۔ تو اس چیزوں پہ کان نہ دہرائیں، یہ سلاسل ہے، اللہ تعالیٰ سلسلہ چلاتا ہے، نہ میں چلانے والا کوئی ہوں، نہ کوئی اور چلانے والا ہے، نہ
कोई भी नहीं चलाता, सिलसिले अल्लाह के हैं, सब अल्लाह ताला चलाते हैं इसको। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जब नीयत ठीक होती है ना तो इंसान गलत रास्ते पे भी जाए ना, मसलन जो रास्ते में नालियां हो, सब चीजें हो, सोचे ऐसी बात करो, गलत नीयत सही हो तो गलत रास्ते पे बंदा चल रहा हो तो ठीक मंजिल पे पहुंचता है। और जब इंसान की नीयत शुरू से गलत हो कि हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा, शुरू से अल्लाह की रजा ना हो, काम मैंने, नमाज तो मैंने वैसे भी पढ़नी है, जिक्र मैंने वैसे भी कराना है, नमाज मैंने वैसे भी पढ़नी है, जिक्र वैसे भी करना है, कुरान मैंने वैसे भी पढ़ना है, पढ़ाना है, लेकिन मैं अगर नीयत अपनी ठीक करके कुरान पढ़ाऊं तो अल्लाह ताला मुझे कितना अजर देगा। मैं सब कुछ करता हूं लेकिन अपनी नीयत ठीक करके करूं तो अल्लाह ताला मुझे इसमें बहुत अजर देगा। मेरे भाइयों दोस्तों, हर दौर में हक के पीछे बात होती है, हर दौर में अहले हक के पीछे बात होती है, इस पे घबराने की जरूरत नहीं होती। इस पे हमने अपने अस्कार की तरफ तवज्जो देनी है, हमने किसी चीज की तरफ नहीं, फला क्या बोलता है, जो बोलेगा बोलेगा, मुझे फोन आती है मैसेज, ये चला गया, ये हो गया, वो जाए, जो होना था हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा उभर रहा है हमारा सिलसिला, और ये सब सिलसिलों के ऊपर हमारा सिलसिला है। मेरे भाइयों दोस्तों, छोटी उम्र में जब हज़रत साहब को अल्लाह ताला ने निस्बतें अता की हैं, ये तरक्की अता की है, दूसरे से कैसे हजम हो सकती है, दूसरे से हजम हो सकती है? एक बंदा मीडिया पे खुद को मशहूर कर रहा है, सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, वो क्या खुद को करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। क्या बात कर ली, बयान जारी कर दिया, वीडियो, कुछ भी नहीं कर सका, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका। उसके बावजूद हमारे जलसे हुए, सब कुछ प्रोग्रामात हुए, KPK तो दूर की बात, पंजाब, कराची, सिंध, पूरा उसमें ऐसे ऐसे इज्तिमात हुए कि जो समझ से बाहर है। एक बंदा बैठा हुआ है, सिर्फ उसके वीडियो लगी हुई है और नीचे आवाम नहीं नजर आ रही, बस वो सिर्फ कैमरे को ही बयान कर, और तो कुछ नहीं कर रहा। हाँ, बस कैमरे से सवालात करता है और तो कुछ नहीं करता, उसके आगे कैमरा मैन ही होता है और कुछ नहीं होता। मेरे भाइयों दोस्तों, अहले हक लोगों का मिजाज जो है ना, किसी के पीछे बात करना नहीं है, किसी की तानाजन नहीं है, किसी की जातियात पे उंगलियां मारना नहीं है। अहले हक लोगों के जो मिजाज है, वो अल्लाह के वलियों का जो मिजाज है, वो लोगों की इस्लाह करना है, लोगों को अल्लाह से जोड़ने का मिजाज रखते थे। वो हर दौर में ऐसे इख्तिलाफात उठे थे, हालांकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ऐसे ऐसे इख्तिलाफात उठ गए थे कि जिसकी वजूहात में बयान नहीं करती, मैं बयान नहीं कर सकता आप लोगों को, ऐसे ऐसे इख्तिलाफात आ गए थे, इतराजात आ गए थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मस्तक देखे, देवबंद को देखे कितना आगे है। ऐसे जिस आलिम को देखे जो अपने जमाने का वली हो, उस पे इतराजात होते हैं, उस पे इख्तिलाफात होते हैं, उस दौर में हर कुछ चलता है। लेकिन हमारा काम है, हमने जिक्र करना, हमारी इस्लाह हो रही है एक जगह से, हमारी इस्लाह एक जगह से हो रही है तो हमने उसी जगह को अपनाना है। हमारा क्या है कि हमने खुद भी जिक्र करना है, लोगों को भी जिक्र करवाना है। हमने ये नियत करनी है, हमने खुद भी जिक्र करना है और लोगों को भी जिक्र करवाना है। अपनी इस्लाह करनी है, लोगों की भी इस्लाह करनी है। एक बंदा जब जाहिल है तो हम उसके साथ जाहिल नहीं बन सकते। एक बंदा जब जाहिल है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम, जाहिल को सलाम करे, बस जाहिल, बस बात खत्म। खामोशी इख्तियार करना बेहतर है। जो बोलेगा बोलेगा, बस अपने संस्कार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपने मामूलात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपने रोजे की तरफ, अपने जो अराकीन है, अरकान है, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ज़कात और इन चीजों की तरफ लोगों को राह रास्त पे लाया जाए, न कि लोगों को इख्तिलाफात में वो किया जाए कि इसने ये कहा और उसने वो कहा। इस चीजों की तरफ लोगों को इस चीजों से हटाना चाहिए। मेरे भाइयों दोस्तों, एक बुजुर्ग को एक बंदा गया, कहता है यार मैं कब्र के वाक़ये सुनता हूँ, मैं ऐसी चीजें कब्रें देखता हूँ, मुझे रोना नहीं आता। तो बुजुर्ग कहते हैं कि अपनी किस्मत पे रोया करो। किस पे रोया करो? अपनी किस्मत पे रोया करो। आज हमारे दिल इतने पत्थर हो चुके हैं कि हमें न कब्र याद है, न आखिरत याद है, न कुछ याद है। क्यों नहीं याद? कि हम दुनिया में खो चुके हैं, दुनिया में डूब चुके हैं, मर चुके हैं। दुनिया के ये लाहौलाब, दुनिया में जो फजूल बातें हैं, फजूल काम है, इनमें इतने बिजी हो चुके हैं, इतने मसरूफ हो चुके हैं कि हमसे सब कुछ भूल गए। हमें अल्लाह नहीं याद, नमाज नहीं याद रहती, कुरान नहीं याद रहता, तो हमें और क्या याद रहेगा? हम बस रिश्तेदारियां निभाने में, दोस्तियां और फजूल जो दोस्तियां हैं उस निभाने में मसरूफ, लेकिन अल्लाह ताला से हमने दोस्ती कभी नहीं निभाई। रात के वक्त कोई मसला पेश आए, कोई नहीं कर सकता, रात के वक्त उठो, 2 रकात नफल पढ़ो, वजू करके, तहज्जुद के वक्त
رات کو لیٹ لیٹ تک تو نیٹ ہر کوئی استعمال کرتا ہے. آج کل نوجوان طبقہ میں نے سارا دیکھا رات کے 3-4 بجے تک فیس بک، میسنجر، واٹس ایپ، یہ ساری چیزیں آن لائن ہوتی. اور آج میں نے جو آج کل یہ چیزیں دیکھی ہیں، یہ فیس بک کی تصاویر پہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کالج کا میرا چکر تھا، میں گیا تھا کسی فنکشن میں، انہوں نے مجھے بلایا تھا، تو ادھر میں نے ایک فضا دیکھی. کہتے یار یہ ایک تصویر ہے، اس پہ میرے اتنے لائک آئیں گے، دیکھتے تمہارے کتنے لائک آئیں گے، میرے اتنے کمنٹ آئیں گے، تمہارے کتنے کمنٹ آئیں گے. اس چیز میں ہماری بس یہ جو نوجوان طبقہ ہے، اس کی ساری دنیا، دین اور دنیا جو اس کی ہے، ساری اس چیزوں میں مصروف ہے. اور یہ کیا ہے یار، میرے 1000 وہ ہو گئے تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے ایسے جنت مل جائے گی. لیکن ان نوجوانوں کو نکالنا ہے اس چیزوں سے، نوجوانوں کو راہ راست پہ لانا ہے. ان کو ہماری ضرورت ہے. آج ہم اپنے تک محدود رہ جائیں تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا. دوسروں کو راہ راست پہ لانا یہ بہت بڑا کمال ہے. تو میرے بھائی دوستو، اپنے لیے محنت کی جائے، پہلے اپنے پہ محنت کریں. اتنی محنت کریں، اتنے رگڑے دیں خود کو، اتنے لطائف پہ محنت کریں، اتنے اسباق پہ اپنی توجہ دیں، اتنے وظائف پہ توجہ دیں. پھر لوگوں کو ہم بات کریں گے، ہمارا اثر بھی ہوگا. ابھی جو بات کرتا ہے نا، باتیں تو 1000 قسم کی لوگ کریں گے، باتیں دین کی 1000 قسم کی ہوں گی، لیکن باتوں پہ عمل کرنا یہ مشکل ہے. کتابیں بھری پڑی ہیں، ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن اس ایک کتاب پہ، ایک چیز پہ عمل کرنا یہ مشکل ہے. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے. لیکن ہم دو بندے جب بیٹھ جاتے ہیں تیسرے کے ایسے بے خو بنیاد نکال لیتے ہیں. کیوں؟ آج ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ ڈر ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے. دوسرے حدیث میں فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے، اتنا، لیکن اس میں ہمیں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے جس کی بیان نہیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں، بدگمانیاں ہم کرتے ہیں. یہ کیسے ختم ہوں گی؟ اسی مجالس میں آ کر، نیک مجلسوں میں آ کر، اپنے اوپر محنت کرنے سے، اپنے لطائف پہ توجہ دینے سے، اسباق طے کرنے سے. میرے بھائیو دوستو، جب انسان مرتا ہے نا تو اپنے ساتھ صرف اعمال لے کر جاتا ہے. کوئی نہ گاڑی لے جاتا ہے، نہ بنگلہ لے جاتا ہے، نہ پیسے لے جاتا ہے، نہ ڈالر لے جاتا ہے، صرف اعمال لے جاتا ہے. اور جس کے اعمال ٹھیک ہے نا، اس کی ساری زندگی کے معاملات ٹھیک رہیں گی، ساری آخرت ٹھیک رہے گی. قبر میں یہ سوال کیا جائے گا، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے گاڑی میں کیا کیا، گاڑی کیا تھی، اور تم نے گاڑی کون سی لی، تم نے گاڑی کون سی نہیں لی. یہ سوال کبھی نہیں ہوگا قبر میں. قبر میں من رب کا پوچھا جائے گا، تمہارا رب کون ہے؟ من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، تم نے جوانی کہاں گزاری. اس چیز کے لیے محنت کرنی چاہیے. دعوت تبلیغ میں وقت لگانے چاہیے، اپنا دعوت تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے.